بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے، الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف، الف لام اور میم۔ ذالکا یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہ اس میں یا جس میں، دونوں طرح سے آ سکتا ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے یا غیب پر، غیب کے یا غیب پر، وَيُقِيمُونَ و اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ پر، آپ کی طرف، دونوں طرح سے، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبل کا پہلے آپ سے، وبالآخرۃ اور ساتھ آخرت کے یا آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من کا مطلب سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے ہیں، ان یقیناً الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، آیا انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو انہیں، آیا آپ نے انہیں ڈرایا، ام یا لم نہ تنذرہم آپ نے ڈرایا ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، ختمہ مہر لگا دی، اللہ تعالی نے، علی پر، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ نے علم کے حصول کے لیے جس مثالی صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک نئی زبان ہے اور اس میں زیادہ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی آپ نے بھرپور طریقے سے سننے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پختہ علم نصیب فرمائے۔ اب ہم اس کو کھولیں گے
اور آپ کے پاس ترجمہ ہے تو آپ سائٹ پہ لکھ سکتے ہیں. اسٹکی نوٹس سلپس جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آئندہ بھی تاکہ آپ کو یاد رہے. چھوٹی نوٹ بک پہ بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ پہ الفاظ کی سٹوری کھولنا چاہتی ہوں. ہر لفظ ایک کہانی ہے اور جتنی بھی دیر لگ جائے ہم نے یہ کہانی سمجھنی ہے انشاءاللہ. دعا کر لیں اللہ تعالی سے. جی اللہ پاک سے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. کتنے لوگوں کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک, باری باری کھولتے جاتے ہیں. لیکن یہ پہلے آپ مجھے بتائیں کس کو سٹوریز یاد رہتی ہیں؟ کہانیاں. کس کو کہانیاں یاد نہیں رہتی؟ آپ کو یاد نہیں رہتی؟ ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ سمینا. سمینا تو قیمتی کو کہتے ہیں, پریشیس. یو آر ویری پریشیس. تو قیمتی لوگوں کو تو قدر و قیمت کا پورا احساس ہوتا ہے. اب ہوگا انشاءاللہ. یہ والا میسج کبھی نہیں دینا کہ مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے, کیونکہ آپ کا برین وہی کام کرے گا جو آپ اسے کہو گے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر جسے آپ آسان کر دیں. دعا کی ہے نا؟ یقین کے ساتھ کیوں نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ یاد کروا دیں گے. میں تو بھول جاتی ہوں, میرا رب یاد کروائے گا. نئی زندگی ہے نا, نئی سوچ. سوچ بدل ڈالیں. اور کس کو سٹوریز یاد نہیں رہتی؟ آپ سب نے تو اپنی ہر روز کی سٹوری لکھنی ہے. ایوری ڈے لکھ رہے ہیں آپ ڈائریز؟ کتنے لوگ ڈائریز لکھ رہے ہیں؟ کل جو کوئی سٹوری لکھ کے نہیں لائے گا, ٹھیک ہے, کون کون لکھ کے نہیں لائے گا؟ کل جو سٹوری لکھ کے نہیں لائے گا, میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں, کون کون لکھ کے نہیں لائے گا؟ سب لائیں گے نا؟ تو انشاءاللہ سب لائیں گے. ٹھیک ہے, اتنی بات کافی ہو گئی. عقل مند رائے اشارہ کافی است. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ کچھ ہو جائے گا, ورنہ تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. آپ لکھ کے لائیں گے سارا کچھ, چاہے غلط لکھنا ہے لیکن سٹوری لکھنی ہے بھائی, یاد نہیں کرنی. صرف ہم تو آپ کو رائٹر بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ لکھیں گے اور اچھا لکھیں گے اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے لکھیں گے نا انشاءاللہ. تو آپ کا قلم جس سے آپ بہت کچھ لکھتے رہے, جب وہ قرآن لکھے گا تو قیمتی نہیں ہو جائے گا. تو اس قیمتی قلم سے قرآن کے سفر کی سٹوری لکھیں گے. ٹھیک ہے, جو باتیں اچھی لگیں سائٹ پہ لکھتے جائیں. ابھی سے ایک نوٹ بک ساتھ رکھ لیں. جب ساتھ رکھیں گے قیمتی باتیں ہوں گی, سٹوری خود ہی بن جائے گی. جو آپ داستان لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی نوٹ بک پہ کلاس کے دوران ہی لکھی جاتی. اس کے بارے میں جو تاثر ہے بس اس کا اضافہ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور کس کو مشکل لگتی ہے سٹوری یاد نہیں رہتی؟ آپ کو نہیں یاد رہتی؟ جی بیٹا اب بتائیے. ہر بندہ بھول جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو. آپ کے پاس اگر قرآن ہو اور آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ 15ویں پارے تک ہے, تو میں نے آپ کو جو بات بتانی ہے وہ 16ویں پارے سے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر اپنا موبائل سائلنٹ پہ کر دیں اور اس پہ قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ہم ہر روز قرآن کھول کھول کر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی کتاب سے میں جو ریفرنس دوں گی وہ میں آپ کو قرآن سے کھلوا کر دکھاؤں گی. پھر آپ کا قرآن سے تعلق جڑ جائے گا. پھر جیسے میں کھول رہی ہوں آپ کھول کر اپنے گھر والوں کو سنائیں گے انشاءاللہ. دیکھو بیٹا, یہ کوئی عجیب بات نہیں آپ کا بھول جانا. 16ویں پارے کے اختتام پر رب العزت نے ایک حقیقت کھولی ہے.
جانتے ہیں کس کے بارے میں؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تھی. من قبل، اس سے پہلے. فَنَسِيَا، جانتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ بھول گیا. بھول جانا انسان کی خصلت ہے. آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس کا علاج بھی ساتھ ہے. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات میں بڑی گہرائی ہے. اللہ پاک نے یہ بتایا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی. کیا آپ میں سے کوئی انٹیلیجنٹ ہے جو اس آیت سے کوئی بات اخذ کر سکے کہ کیسے بھولنے سے بچ سکتے ہیں؟ یس یو کین. اگر ارادہ پختہ ہوگا، پختہ ارادے کے ساتھ نہیں بھولیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ. تو آپ ارادہ نہیں کرتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں ارادے کی کمزوری پائی. جی اور کوئی؟ تو آپ ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ جی آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم. اگر چیزیں ریوائز نہ کی جائیں تو وہ بھول جاتی ہیں بالکل بھی. ریوائز کرنی تو ضروری ہے. جی جس دن اگر ریوائز نہ کروں تو وہ نہیں یاد رہتا. صحیح، بہت اچھی بات ہے. آپ نے تو خود ہی علاج بتا دیا. دہرانا اتنا بڑا عمل ہے. جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو دہرانا تسبیح ہے. تسبیح جیسے آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے سبحان اللہ کہنا تسبیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو دہرانا تسبیح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت کو دہرانا تسبیح ہے. آپ دہرائیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ دہرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تنہائی میں اور ایک لوگوں کے سامنے. کون سا اچھا لگتا ہے؟ کتنے لوگوں کو تنہائی میں دہرانا اچھا لگتا ہے؟ اچھا، اور کتنے لوگوں کو سب کے سامنے دہرانا اچھا لگتا ہے؟ اوہو، یہ تو کام خراب ہے بھائی. کیونکہ جانتا ہے کیوں خراب ہے؟ اب یہ والی باتیں کام کی ہیں، یہ والی باتیں سمجھنے کی ہیں، نفع کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے. دوسروں کو سکھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معلم، ٹیچر. ٹھیک ہے. اور ٹیچر بننے کے لیے بنیادی صفت ہے اسے سوشل جینیس ہونا چاہیے. انٹیلیجنٹ نہیں، جینیس، سوشل جینیس. سوشل بننا ضروری ہے بھائی. آپ تو سوشلائز کرنا ہی نہیں چاہتے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے. اچھا، کوئی اور ارادہ کریں گے. پتہ ہے جو چیز نہیں آتی اس کے بارے میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ استغفار، توبہ. کیونکہ اگنور کیا نا، ضروری خیال نہیں کیا. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی سے مدد مانگنا. تو میں نے تو آپ کو دیکھ لیا کہ آپ نے سورہ الفاتحہ پہ کتنا غور و فکر کیا ہے. آپ ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. جب آپ سوشل جینیس نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی
اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو میری غلطی معاف کر دے اور میری استطاعت نہیں، آپ میری مدد فرما دیں۔ اس پروسیجر کے بعد یہ پروسیجر آپ کو ہر جگہ اختیار کرنا ہے جہاں بھی فالٹ پر ہے۔ اب آپ نے ارادہ کرنا ہے، ارادہ تو پہلے تھا تبھی تو دعا کی، لیکن اب پختہ ارادہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب آپ دیکھیں سوشل جینیس بننے کا بھی راستہ ہے، آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ اب آپ کو کوئی رول ماڈل چاہیے۔ اب دیکھیں آپ نے جس وقت کوئی لینگویج سیکھی ہوگی، اردو، انگلش، تو کچھ کیریکٹرز ہوتے ہیں نا، جن کیریکٹرز کے تھرو آپ اسے سیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی کیریکٹر یاد ہے انگلش میں آپ نے پڑھا ہو کوئی کیریکٹر کہ فلاں لڑکا ایسے کرتا ہے، فلاں لڑکی ایسے کرتی ہے؟ کوئی کیریکٹرز یاد ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ مسٹر چپس لڑکے تھے؟ اچھا چلیں، اور کوئی کیریکٹر؟ جی اس سے بہت پہلے کی بات ہے، مسٹر چپس تو بعد میں آیا نا۔ کوئی اور کیریکٹر یاد نہیں؟ کوئی سارا، کوئی علی؟ جی اچھا، تو ایک کیریکٹر سے مراد یہ کہ جب آپ نے فارمل اسٹڈی کی نا، تو آپ جب لینگویج پڑھتے ہیں تو لینگویج میں کسی نہ کسی کا نام ضرور آتا ہے، تو وہ کون سا نام تھا؟ وہ ماڈل ہوتا ہے کیریکٹر۔ جی علی کی بات آتی ہے، اور کس کی بات آتی ہے؟ آمنہ، علی، چلے ٹھیک ہے، آپ تھوڑا تھوڑا سمجھ گئے ہیں۔ اب آپ نے سوشل جینیس بننا ہے تو آپ کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ انبیاء سے۔ اور کہاں سے سیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے۔ سیرت پڑھنی کتنی ضروری ہے نا، سٹوریز۔ وہ کیسے لوگوں کے پاس، اجنبیوں کے پاس چلے جاتے تھے، پھر کیا بات چیت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت کیسی ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اس کو باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوشلائز کیسے کرتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واٹس ایپ پہ کبھی کوئی میسج بھیجا؟ یس، واٹس ایپ پہ آپ سوشل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کس چیز پہ سوشل ہیں آپ؟ انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اکیلے بیٹھ کے سوشل ہو سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے درمیان سوشل نہیں ہوتے، تو سوشل ہونا ہے۔ میں ایک اور طریقے سے بھی چاہتی ہوں کہ آپ سوشل ہوں، وہی طریقہ ہے جو نبیوں کا ہے، جو سیکھیں، سکھائیں، بتائیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے باتیں کریں نا۔ آپ کی باتیں بدل جائیں گی تو آپ کے تعلقات بھی بدل جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو آپ بات کریں گے، کسی کا حال پوچھ لیں، کسی سے سلام کر لیں، کسی کے ساتھ ہیلپ کروا دیں۔ آپ جب کسی کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو سوشلائز نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشلائز کرنے کے 2 بڑے گر بتائے، افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ ریلی اس سے بڑا سوشلائز کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، سلام اور طعام۔ تو آپ یہ 2 طریقے اختیار کریں گے؟ کھانے پہ بیٹھ کے بات کریں، بہت اچھی بات چیت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اور واپس آ جائیں، ہم سٹوریاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہر لفظ کی ایک کہانی ہے۔ دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اسی طرح سے آپ سے زیادہ تو نہیں ہے یہ الفاظ تو کم ہے، میرا خیال ہے شاید 1/4 بھی نہیں ہوں گے آپ سے، شاید بہت کم، بلکہ ایک حصے میں بیٹھے ہوئے لوگوں جتنے بھی الفاظ نہیں ہوں گے، آدھے، یعنی ایک حصے میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس سے بھی آدھے نہیں ہوں گے یہ الفاظ، اتنے کم ہیں۔ اور سٹوری بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر لفظ کے کچھ بہن بھائی ہوتے ہیں، تو جب آپ کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی کوئی فیملی ہے، کوئی اس سے بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، فیملی،
جیسے زالیکا ہے تو زالیکا کی فیملی ہے. کیا آپ زالیکا کی فیملی میں سے کسی کو جانتے ہیں؟ دو لوگ بہت اونچے ہاتھ کھڑے کیے. یس جی بیٹا. تلک الرسل. کوئی بات نہیں, آج پتہ چل گیا نا, فوراً لکھ لیں زالیکا کی فیملی لکھ لیں. اوکے, تو آپ نے اس کی سٹوری یاد رکھنی ہے زالیکا کی. اچھا تلکا. کوئی اور جانتا ہے کسی فیملی ممبر کو؟ جی اولائکا. اور دیکھیں اولائکا کتنی دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے, زالیکا, تلکا, اولائکا. تو زالیکا کی فیملی کے 3 ممبرس کو یاد رکھیں گے آپ؟ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے, بس اتنی بات یاد رکھنی. زالیکا مرد کے لیے آتا ہے, تلکا عورت کے لیے آتا ہے, اور اولائکا سب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, مرد, عورت اور سب. اوکے, یہ بھولیں گے آپ؟ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں قرآن سے. پتہ ہے جب وحی نازل ہوتی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان سے اسے دہراتے تھے. تو آپ ایسے تھوڑی دہراتے تھے جیسے ہم دہراتے ہیں. ہماری زبان تو آسانی سے بات کر سکتی ہے نا. جب کوئی سویا ہوا ہو اور دل جاگ رہا ہو, پھر جب وہ زبان ہلانے کی کوشش کرتا ہے, من بھر کی زبان. اللہ پاک کو بہت رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا کہ اپنی زبان کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی حرکت مت دو. ان علینا جمعہ وقرآنہ, ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا بھی اور پڑھوا دینا بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, پھر جب ہم اسے پڑھ چکے ہیں آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کی بات پر خوشخبری دی ایک اور جگہ پر. رسول اللہ کے دل میں کیا تھا؟ وہ جو آپ کے دل میں تھا, میں بھول جاؤں گی, کہیں بھول نہ جاؤں, ایسا تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈر لگتا تھا, وہ بھی ڈرتے تھے کہ میں بھول جاؤں گا. پھر آپ جلدی جلدی یاد کرنے کی, دہرانے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے خوف کہ میں بھول جاؤں گی, لیکن امید بھی تو چاہیے, کیونکہ امید کے بغیر, ہوپ کے بغیر تو انسان نہیں چل سکتا. تو اللہ پاک نے سورہ الاعلی میں یہ آیت نازل کی, سنقریئک فلا تنسا, ان قریب ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولو گے. سبحان اللہ. آپ کا دل خوش نہیں ہوا کہ ہائی مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ میں بھول جاؤں گی. تو اللہ پاک کہتے ہیں سنقریئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے, مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ بھول جائے گا. ہمارے چاہنے سے نہ یاد رہے گا نہ بھولے گا. ہم خود پڑھنا چاہیں پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ ہی یاد کروائے گا انشاءاللہ. تو آپ کو خوشی نہیں ہوئی اس آیت سے, سنقریئک فلا تنسا؟ تو یہ آیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نازل نہیں ہوئی تھی, یہ امید تو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھوائیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولو گے. اس پر آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ, الحمدللہ. تو سورہ الفاتحہ پہ عمل کرنا سیکھیں گے آپ. بسم اللہ پر عمل بھی, الحمدللہ پر عمل بھی انشاءاللہ. وہ جو فیملی ہم چھوڑ آئے ہیں پیچھے, ذالکا, تلکا, اولائکا, ٹھیک ہے, یہ فیملی ممبرز بھولیں گے تو نہیں؟ کوئی ایسا فرد جس کو یہ پریشانی ہو کہ بھول جائیں گے؟ اچھا ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں. کوئی آپ لوگوں میں سے ایسا ہے کہ جن کے فادر 2 بھائی ہوں؟ 2 بھائی, اچھا کتنے ہی لوگ ہیں. دیکھیں اس طرح ہمیں لوگوں کے بارے میں پتا چلتا ہے. میں سوشلائز کر رہی ہوں نا آپ سے, آپ کے بارے میں جان رہی ہوں. مجھے عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا دیں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ ایک بھائی جس کے یہاں
بیٹے ہی بیٹے ہیں اور ایک بھائی ہے جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کوئی بھائی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے اور کوئی بہت دور ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, کچھ لوگ بہت دور کے ملک میں رہتے ہیں, کچھ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں, کوئی کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں. آپ یہ جو پہلی رو ہے یہ قریب ہے اور وہ جو آخری رو ہے وہ دور ہے. تو دور قریب کو تو آپ پہچانتے ہیں نا. تو یہ جو ذالکہ ہے نا یہ دور کے لیے آتا ہے اور وہ کے لیے, اور ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ, جبکہ یہ کے لیے ایک اور فیملی ہے. کیا آپ کو پتا ہے قریب کی فیملی کا؟ کوئی قریب کی فیملی کو جانتا ہے؟ آپ جانتے ہو کیا لفظ یوز ہوتا ہے قریب کے لیے؟ ٹھیک ہے, اوکے, آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں, بیٹھ جائیں. جی یس, آپ میں سے کون بتائے گا؟ یس بتائیے. ہاضا. ایک بات ہے, سب لوگ ابھی نئے مسافر ہیں, ڈر جائیں گے. ڈرانا نہیں ہے, ابھی تو ہم نے ایک فیملی کے بارے میں دیکھنا ہے نا. ہاضا, ہاضا کا مطلب ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اور پھر اگلی فیملی کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے. ہم نے اور باتیں نہیں دیکھنی, صرف یہ کہ ذالکہ کی طرح ایک اور فیملی ہے جس فیملی میں ذالکہ کی جگہ ہاضا آتا ہے. تو اگر میں کہوں یعنی قریب کے لیے جب میں نے مذکر کے لیے استعمال کرنا ہو تو میں کہوں گی ہاضا, لیکن آپ تو مؤنث ہیں تو مؤنث کے لیے صرف اتنا آتا ہے ہاضی. یاد نہیں کرنا پلیز, ابھی نہیں یاد کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے صرف ہاضا کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے. ذالکہ, ذالکہ, ذالکہ کا ترجمہ ہم نے یہ کیوں کیا یہ بات میں نے بتانی نہیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر تجسس پیدا ہو. علم کی جستجو, جب تک جستجو نہیں ہوتی انسان کسی چیز کو تلاش ہی نہیں کرتا. اگر میں اسپون فیڈنگ کرتی گئی تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو یہ والی بات ابھی نہیں بتاؤں گی, پھر بتا دوں گی. چلیں ٹھیک ہے, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کے لاجک سے بات, جس کا کوئی ریفرنس ہو ہمارے پاس, دلیل, کیونکہ دلیل روشنی ہے. باقی یہ کہ ہم اوپینینز تو دے سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو. کنفیوژن سے نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب, کوئی شک نہیں. ایسی بات کریں گے جس میں شک نہ ہو. ٹھیک ہے. الف لام جب کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہے. کس کس سے پہلے لگا صرف ہینڈ ریز کرتے ہیں. یس آپ بیٹا آپ بتائیں. الکتاب, الف لام الکتاب, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پراپر ناؤن بن گیا. اچھا کوئی اور بتائے گا؟ یس بیٹا آپ بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے, اور آگے؟ جی اس سے پہلے بھی ہے. ہاں جی اچھا, ترتیب سے چلیں گے نا, ترتیب سے. جی ابھی آپ کو الذین سے پہلے بھی الف لام نظر آ رہا ہے, لیکن ہم اس کو دیکھیں گے اس کی ریالٹی کیا ہے. اور بالغیب بھی ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی الف لام چھپا ہوا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, اگر آپ کو نہیں ملا تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی چیز گم جائے. تو کئی لفظ گمے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے انہیں تلاش کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ الصلاۃ ہے, ٹھیک ہے, اور آگے جائیں. بالآخرہ کا وہی استعمال ہے جیسے ہم بالغیب دیکھا ہے, الآخرہ. اور آگے جائیں المفلحون ہے, اور آگے جائیں ختم. الف لام ختم. ٹھیک ہے, تو الف لام کا آپ کو پتہ چل گیا نا. اچھا, الکتاب اور کتابن سے میں فرق ہے. کتابن جب آتا ہے نا تو یہ کوئی کتاب ہے, اور الکتاب اس سے مراد خاص کتاب قرآن ہے. ٹھیک ہے, لا کا مطلب نہیں ہے, اس کو آپ جانتے ہیں.
ریب. اچھا یہ جو پراپر ناؤن ہے نا اس کا ترجمہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے اور جو کامن ناؤن ہے نکرہ اس کا ترجمہ اور طریقے سے ہوتا ہے. جب ہم کوئی کامن ناؤن کی بات کریں گے کوئی کچھ اس طرح سے کر کے کریں گے, جیسے ریبن شک ہے نا تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کوئی شک, کیونکہ یہ کامن ناؤن ہے. یہ باتیں مشکل لگ رہی ہیں. ہدن, ہدن ہدایت ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں. للمتقین, لام کے نیچے زیر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. مثال کے طور پر للہ, اللہ تعالی کے لیے, ٹھیک ہے. للہ, لام بھی زیر کر دیتا ہے, با بھی زیر کر دیتی ہے, الا بھی, الا بھی, 17 حروف ہیں جو زیر کرتے ہیں. تو آپ 17 کے 17 ویسے ہی سیکھ جائیں گے, پریشان ہونے کی کیا بات ہے. ویسے ایک شعر بھی ہے کہ کون کون سے حروف زیر کرتے ہیں. تو جب پہلے سکھاتے تھے نا تو اس طرح سکھاتے تھے, باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مزخلا. یہ یعنی اس طرح سے نا کوئی شعر بولتے ہیں نا تو اس کے ساتھ پھر آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے. اگلا مصرع بھی ہے لیکن آپ بچوں کو بھی دیکھتے ہو کہ وہ جب دہراتے ہیں تو اس کو شعری زبان میں آسانی کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا ابھی تک ذالکا وہ ہے اس کا ترجمہ, لیکن ہم نے یہ کرنا ہے الکتاب لا ریب فیہ ہدن. اس میں کوئی مشکل ہو کسی کو تو مجھ سے پوچھ لیں. کوئی مشکل ہے؟ الحمدللہ اس کا مطلب ہے سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. للمتقین, متقیوں کے لیے, لام کا مطلب ہے کے لیے. اچھا للہ ہی کی طرح میں آپ کو بنانے کے لیے دیتی ہوں, اللہ تعالی کے لیے, رسول کے لیے. اب کون صحیح والا بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی جی آپ بتائیں گی, جی بتائیے. للرسول, زیر ہو گیا نا, زیر ہونا پتہ چلنا چاہیے کیونکہ یہ اس کا عمل ہے, ٹھیک ہے. اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مئۃ عامل, 100 عمل کرنے والے. آپ ان میں شامل ہیں؟ نہیں, یہ لفظوں کی بات ہے, حروف کی. لیکن دنیا میں ایک کتاب لکھی گئی دا 100 بڑے لوگ جنہوں نے ایسے کام کیے کہ پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا. ان میں سے نمبر 1 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب سوچے حروف کی بھی کہانی ہے, حروف میں بھی 100 ہیں اور دنیا میں بھی 100 بڑے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو ان میں سے کچھ حروف آ گئے ہیں اور کچھ دن لگیں گے آپ کو اکثر حروف آ چکے ہوں گے. پھر میں توقع رکھوں گی کہ آپ کچھ شعر یاد کر لیں 2-3, تو آپ کو سارے حروف یاد ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں آپ نالج میں آگے چلے جائیں گے نا انشاءاللہ. للمتقین, متقیوں کے لیے. اب یہ جو متقی ہے ویسے تو عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں اور متقین اس کی جمع ہے, ٹھیک ہے. متقون بھی آ سکتا ہے ویسے, اور متقین بھی. ابھی میں نے اس کی کہانی نہیں بتانی, صرف اتنی بات کافی ہے, واو الف یا انٹرچینجبل ہیں جو بیچ میں آتے ہیں. تو متقین آ گیا للمتقین. تو اس ترجمے میں کوئی پرابلم ہے متقیوں کے لیے, لیکن ایک پرابلم ہم نے سالو کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے چھپے ہوئے حروف کون سے ہیں؟ روٹ ورڈ. اب یہ مجھے نکال کر بتائیں گے ورنہ ظاہر ہے حروف تو آپ کے پاس ہیں, تو آپ ویسے ہی بتا دیں گے بغیر سوچے سمجھے, تو وہ چیز یاد نہیں رہتی. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں اب دیکھیں انہوں نے کوشش کی ہے, وہ کہتی ہے میم تا قاف. اچھا ایک چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا, یہ عربی زبان ہے, ہماری وجہ سے بدلے گی نہیں, یہ ویسے ہی رہنی ہے.
جیسے اس کو بنانے والوں نے بنایا. تو ہم چینج چاہتے ہیں نا, تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم سوچیں ویسے ہی ہر چیز بدل جائے. تو دنیا میں ایسا ہونے والا نہیں ہے. اب کوئی اور کوشش کر لے. یہ تا قاف واو, چلیں یہ آپ کی اپروچ ہے, ٹھیک ہے جی. آپ بتائیے. تا قاف یا, جی ٹھیک ہے جی. بتائیے. ہاں واو قاف یا صرف پڑھا تھا, لیکن ہوا کیسے؟ میں دو الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت, تاکہ آپ کو پتہ چلے کس طرح سے اس چیز کا سیکھنا ضروری ہے. ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور قرآن میں بھی آئی ہے, جس میں یہ لفظ کسی اور طرح سے استعمال ہوا ہے. ربنا آتی ہے دعا, آتینا وقینا, اور بچا ہمیں. ٹھیک ہے, واو کا مطلب اور ہو گیا, نون الف نا کا مطلب ہو گیا ہمیں, تو باقی کیا رہ گیا؟ قاف. ایک قاف کا مطلب کیا بنا؟ بچا, فعل امر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والا مسئلہ آسانی سے سالو نہیں ہوگا. ویسے وقایت مصدر سے ہے, تو جب میں کہوں گی مصدر وقایت, تو آپ کہیں گے او ہو اب آگے نہیں جانا, بڑا مشکل ہے. اس لیے ہم آسان طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. دیکھیں متقین پہ میم ریئل نہیں ہے, کیونکہ یہ میم کسی اور چیز کو ظاہر کرتی ہے جو ابھی میں نے نہیں بتانی. ٹھیک ہے, ہم تھوڑے یعنی کل یا پرسوں دیکھ لیں گے, ساری باتیں ایک دن نہیں سیکھتے. اب یہ جو ہے نا تا, یہ بھی ریئل نہیں ہے, ریئل نہیں ہے. اور اس کا جو نون ہے وہ بھی جمع کے لیے آیا, تو باقی کیا رہ گیا؟ قاف اور یا. تو یہ جو واو ہے وہ گر گئی بیچاری, واو گر گئی تھی. اس کو کہیں سے میں گرا ہوا اٹھا کے دکھاؤں گی. ٹھیک ہے, تو یہ واو قاف اور یا, تھوڑی دیر کے لیے صبر کر جائیں کہ یہی ہے. ٹھیک ہے, قاف اور یا کا تو پتہ چل گیا نا ریئل ہے, تو واو گری ہوئی ہے. تو ساری باتیں ایک دن نہیں سیکھنی, آگے جا کے سیکھیں گے. اوکے. ہاں, اب دلچسپ چیز, دلچسپ مرحلہ آ گیا. ایک لفظ ہے یؤمنون. اس طرح کے الفاظ نکالیے آگے سے. کون نکالے گا؟ ہینڈ ریز کریں. اگلا لفظ کون بتائے گا؟ جی بیٹا آپ بتا دیں. جی یوقنون. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جی یقیمون. ٹھیک ہے, اور کوئی بتائے گا؟ جی جی آپ بتائیں. ينفقون. ٹھیک ہے, اور بس ختم. 4 ایک طرح ایک وزن پر آنے والے الفاظ ہیں, ایک وزن پر. وزن کسے کہتے ہیں؟ 1 kg کا باٹ ہو, اس پر آپ بھنڈی رکھیں تو 1 کلو بھنڈیاں ہو جائیں گی. اگر اسی پر مینگو رکھ دیں تو 1 کلو مینگو ہو جائیں گے. لڑائی تو کوئی نہیں نا. 1 kg. ٹھیک ہے, اگر اس پر 1 کلو گوشت رکھ دیں تو وہ 1 کلو گوشت ہو جائے گا. عربی زبان میں لفظوں کا بھی وزن کرتے ہیں. وزن تو جو بندہ یہ جانتا ہے 1 kg, ½ kg اور 1/4 250 grams, جس کو اتنا پتہ لگتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی اوزان کو بھی سیکھ سکتا ہے نا. تو میں اس میں سے آپ کو نکال کر بتانا چاہتی ہوں کس طرح سے یہ وزن بنتا ہے. ایک بات تو آپ کو پتہ چل رہی ہے, 4 سے پہلے کیا آیا؟
کامن یا، اور چاروں کے آخر میں کیا آیا؟ اس سے پہلے بھی جو آیا ہے وہ بھی واو نون، پہلے یا اور آخر میں واو نون. چلو پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. جب پہلے یا آئے آخر میں واو نون تو اس کا مطلب ہے وہ سب کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ بھنڈی ہے، گوشت ہے، آم ہے، یا کوئی اور ہے، کریلے ہیں، اینی تھنگ، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے نا. تو وہ جو بیچ والا ہے نا وہ اس کے اصل حروف ہیں جو بیچ میں رہ گیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ينفقون کو. ٹھیک ہے، ينفقون کا یا بھی نکال دیں، واو نون نکال دیں، باقی کیا رہ گیا؟ اب اکٹھے بولیے، نون فا قاف. آسان ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ کی زبان میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کو. یہاں بھی وہی بات ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں ہم ایسا کرتے ہیں، یؤمنون کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یا نکال دیا اور ہم نے نکال دیا واو نون، تو باقی کیا رہ گیا؟ نہیں، حمزہ نہیں رہا. نہیں، یہاں پر تو واو ہے حمزہ والی، میم ہے اور نون. ٹھیک ہے، لیکن یہ یا نے مجبور کر کے اسے واو بنایا ہوا ہے، ورنہ اصلاً یہ الف حمزہ تھا. یعنی بولا نہیں جا سکتا نا، یا کو آپ بول کے دیکھیں، یأمنون بنتا ہے نا، تو یأمنون نہیں ہے، یہ یؤمنون ہے، لیکن اصلی میں یہ حمزہ ہے اور اسی سے ایمان ہے. ٹھیک ہے، وہ سب ایمان لاتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، وہ سب ایمان لاتے ہیں، وہ سب خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یقیمون. اب آپ دیکھیے گا یا اور واو نون نکال دیں تو قاف یا اور میم بچتا ہے، تو یا الف واو کی وہی سٹوری ہے. قاف واو میم اس کے اصلی حروف ہیں. یہ والی بات یاد رہے گی یا مشکل لگ رہی ہے؟ مشکل لگ رہی ہے؟ دیکھیں نئی چیز ہے نا. آپ اگر سی فوڈ نہیں کھاتے اور اچانک آپ کو لابسٹرز کھانے پڑے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ لوگوں میں سے سی فوڈ کون شوق سے کھا لیتا ہے؟ میں مچھلی کی بات نہیں کر رہی. مچھلی کے علاوہ کوئی اور ایسی شکل آپ کے سامنے آ جائے جس کو آپ نے کھانا ہو تھوڑا سا تو پھر انسان ایسے مشقت میں ہوتا ہے. تو اس وقت سارے لوگوں کے چہرے ایسے ہوئے ہیں کہ یہ کیسا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور وہ آسان ہو رہی ہے. فیشل ایکسپریشن کنٹرول کریں، دل سے خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آسان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ دل سے خوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے. دیکھیں دل یا تو تنگ ہوتا ہے یا دل کھل جاتا ہے. تو علم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے. تو آپ بند کر رہے ہیں نا. میں نے یقیمون کہا تو آپ گھٹ گئے اندر. گھٹنا نہیں ہے، کھلا رکھیے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ نہ آئے؟ یقیمون یا پہلے واو نون بعد میں، بیچ میں قاف یا میم ہے، تو کیا ہوا بھائی؟ یا واو ہو گئی تو یا واو یا ہو گئی. آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ ہو ہی سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہر روز کپڑے بدلتے ہیں. ابھی جا کے آپ نے جب گھر کپڑے چینج کرنے ہیں تو کوئی برا منہ بنائے گا؟ تو دیکھیں یہ بھی بات ہے، اس کے اوپر اگر قاف واو میم رکھ دیا تو آپ ناراض ہو گئے. آپ نے ناراض نہیں ہونا بیٹا. اسی طرح سے یوقنون،
یو کی نون میں یا اور واو نون نکال دیں, باقی کیا رہ گیا؟ واو قاف نون. اس کا جو اصل ہے یو کی نون, اس کا جو اصل ہے نا وہ یقین ہے, یقین. تو یہ واو قاف اور نون سے ہے. یہاں یہ ایک مس پرنٹ ہوا ہے, اس کو آپ کلیئر کر لیں, ٹھیک ہے. واو قاف یا جو ہے نا یہ اس کا روٹ ہے متقی کا, اور واو قاف نون, اور اصل میں یہ یقین سے ہے, یا قاف نون سے, ٹھیک ہے. وہ سب یقین رکھتے ہیں. آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی مشکل چیزوں کو آسان بنا دیتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. تو آپ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یوقنون, وہ سب یقین رکھتے ہیں. یؤمنون کہہ سکتے ہیں وہ سب ایمان لاتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ینفقون, وہ سب خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یقیمون, وہ سب قائم کرتے ہیں. اس میں بھی شروع میں یا ہے, آخر میں واو نون ہے, اور بیچ میں قاف یا میم ہے. تو یہ بیسیکلی قاف واو میم ہے. جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں قائم ہونا, کھڑے ہونے کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز قائم ہے. اور اس کو باقی ڈیٹیلز میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. ایک اور فارمیٹ ہے رزقناہم. ہم کا تو آپ کو پتہ چل گیا, وہ جو ہو تھی نا وہ ہم کا مطلب ہے یہ ہم اسی فیملی سے ہے. جہاں آپ نے ہو لکھا ہے نا اس کی فیملی کا ایک اور ممبر لکھ دیں ہم, وہ سب, ٹھیک ہے. اچھا, رزقناہم کا آپریشن کر لیں. اس کے اصل حروف ہے را, زا, قاف. نون الف نا ہے, یا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے نا. رزقنا, نون الف نا. اہدینا, اہدینا کا مطلب کیا ہے؟ اچھے طریقے سے غور کر لیں. اہدینا ہمیں چلا, ہمیں چلا, ٹھیک ہے, ہمیں ہدایت دے یا ہمیں چلا. تو وہی نون الف نا ہے. رزقنا, رزق دے ہمیں. رزقنا, اس میں فرق جو ہے نا رازا قاف سے آیا, وہاں تو فعل امر تھا, یہ ماضی ہے. رزق دیا ہم نے ہم ان کو, رزقناہم, رزق دیا ہم نے انہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کا ورڈ یہاں نہیں ہے. اوکے, رزق, را, زا, قاف, نون الف نا اور ہم, یہ تین لفظ ملے تو بن گیا رزقناہم, رزق دیا ہم نے ان کو. اوکے, کوئی مشکل اس میں؟ رزقناہم کسی کو مشکل لگ رہا ہو؟ نہیں. اچھا, چلیے آگے دیکھیں. انزلا, نازل کیا گیا. نون, زا, لام. نازل کرنا آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بس اتنی بات یاد رکھیں, آج اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. یہ جو الف آیا نا اور اس کے اوپر پیش آئی ہے انزلا, نازل کیا گیا, پیش کی وجہ سے کیا گیا ہے, ورنہ انزلا اس نے نازل کیا, ٹھیک ہے. آگے آپ دیکھیں گے نازل کیا گیا, اس کا ترجمہ پیسو میں پیش کی وجہ سے. کوئی کہانی آئندہ بھی تو کرنی ہے, تو آج ہم اتنی ساری باتیں نہیں کریں گے. اوکے. المفلحون, فلاح پانے والے ہیں. فا, لام, ہا اس کا روٹ ہے, اور جو میم ہے یہ فاعل کے لیے آئی ہے, اور واو نون جمع مذکر کے لیے. وہ سب فلاح پانے والے ہیں. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. عام کامیابی اور فلاح میں فرق ہے. فلاح کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے ہے. اب وہ کیسی ہوتی ہے انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تنذرہم, آپ نے ڈرایا ان کو. تا نکال دیں, تا کا مطلب آپ یا تم ہے, اور ہم کو تو آپ جانتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے ہم فیملی کو کوئی جانتا ہے؟
ہما ہم، چلے ہما بھی ایڈ ہو گیا لیکن نہ بھی کریں کوئی بات نہیں، ہو سے ہم ہے تو دو ممبرس کو تو آپ جانتے ہیں نا، ہو اور ہم. تنذرہم، آپ نے ڈرایا ان کو. اوکے. ختمہ مہر لگا دی خاتمیم سے. علی سمعہم، علی کا مطلب اوپر ہے یا پر ہے، اور ہم علی کی وجہ سے ہم ہو گیا. ٹھیک ہے. ان کے، اور سمن سین میم عین سے ہے، سماعت آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ان کے کانوں پر. علی ابصارہم، علی اور ہم کو آپ جانتے ہیں ابصاری آنکھوں، علی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، باسواد را سے ہے. غشاوتن پردہ ہے، غشاوتن کا ورڈ آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے جی. غین شین یا اس کا روٹ ہے غشی آنا. غشی کیسے آتی ہے؟ جب ہوش کھو جاتے ہیں، پردہ آ جاتا ہے ہوش پر. ٹھیک ہے. عظیم بہت بڑا، عین زوئے میم سے ہے.